السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد آج اس محفل کا اور اس مجلس کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جن و انسان کو پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن و انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے ان کو پیدا فرمایا کہ وہ جان لیں کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، اور پوری کائنات اور پورے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی چیز جو موجود ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی مخلوق نہیں ہے۔ اور حق جو دیا عبادت کے لیے، اس میں اللہ نے جو ہمیں مقصد دیا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب ہمارے علم میں ہوگا کہ ہم کس مالک، کس شان والے کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے آگے سجدہ ریز ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جس وقت ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو۔ عام طور پہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کہ جس ذات کے ساتھ ہمارا روحانی اور بندگی کا تعلق ہے وہ ذات کس قدر عظیم ہے، وہ کبریا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، زمین و آسمان اور اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں دوستو جس میں ہماری حیثیت یا کم از کم میری حیثیت ایک ذرے جیسی ہے، جب اس مالک کا نام آتا ہے، اس کی طرف سے حکم آتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے یا اس کے کوئی بھی احکامات ہیں ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے حکم کی تعمیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ احساس اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوگی۔ ہمیں جان جائیں گے کہ جس نے ہمیں پکارا ہے وہ ہمارا مالک حقیقی ہے اور وہی ہمارا خالق ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ہمیں وضو کیسے کرنا چاہیے۔ وضو کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں لیکن کچھ دھیان ہے جو بزرگان دین نے تعلیم فرمائے، ان میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ جس وقت انسان ارادہ کرتا ہے وضو کرنے کا، وہ پانی صاف دیکھتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہوا وضو کا آغاز کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ تو ہاتھ دھونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے ہاتھ دھو دے جو اللہ کے سوا ہے۔ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے، جو کچھ اس نے اپنے قابو میں کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دھو کے اللہ کے سپرد کرتے۔ اس کے بعد وہ پانی لیتا ہے، کلی کرتا ہے۔ تو دوستو، کلی سے مراد بزرگان فرماتے ہیں کہ جب وہ منہ میں پانی ڈالے تو وہ تمام ناپاکیاں، آلودگیاں، گندگیاں جو اس کی زبان سے خارج ہوئیں اس نے ادا کی، جو جھوٹ اس نے بولے، جو کذب اس نے باندھے، جو لوگوں پہ بہتان ترازیاں کی، جو غیبت کی، جو برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے ہماری زبان گندی ہو چکی ہے، ان تمام کو اس سے چاہیے کہ خیال کے ساتھ اور اللہ کی طرف رجوع کر کے کہ پروردگار اسے دھو دے، اس طرح اسے کلی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں، حرص و طمع کی خوشبوئیں آتی ہیں، ہمیں اس سے ان خوشبوؤں کو دھو کر جنت کی خوشبو کا تصور کر کے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے کہ اللہ ان تمام جو بظاہر خوشبودار ہیں لیکن حقیقت میں انتہائی بدبودار ہیں، اس سے نجات عطا فرما اور ہمیں جنت کی خوشبو سے آشنا کر۔ اسی طرح چہرہ جب انسان دھوتا ہے اپنے چہرے کو، تو چہرہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام والی چیز ہے۔ تو دوستو، اسے اس طرح دھوتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ اس چہرے نے ماسوائے اللہ کے جس طرح بھی دھیان کیا ہے
उस गुनाह को धो दिया जाए। और मासवाए अल्लाह के ये चेहरा कभी किसी के आगे झुके नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का हो और अल्लाह ही का हो रहे, और उसके सिवा किसी के ना बंदगी करे ना परस्तिश करे, और वो अपने चेहरों को दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद करा के, दुनिया की मोहब्बत से निजात दिला के वो इस चेहरे को अल्लाह की तरफ फेर ले। उसके बाद कोहनियों तक वज़ू के दौरान धोया जाता है बाजुओं को, तो उसमें भी यही नीयत है कि हम जो दुनियादार लोग हैं, नफ्स परस्त लोग हैं, हम जब दुनिया में रहते हैं तो इस वक्त जो हाल है, ना हलाल का पता लगता है ना हराम का पता लगता है। हम भूल जाते हैं किसी का माल खाते हुए, हम भूल जाते हैं किसी का हक गस्ब करते हुए, हम भूल जाते हैं बुराई और भलाई सारी जो मुयस्सर आए हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो इंसान को चाहिए कि जिस वक़्त वज़ू करे और हाथ धोए तो बाजू धोए तो उन तमाम तसव्वुर से उन तमाम गुनाहों को धो दे। क्या परवरदिगार, जब कभी भी ये बुराई की तरफ बढ़े, मैं उनको उन गुनाहों से इन बाजुओं को धोता हूँ, इन्हें अपनी ज़ात की तरफ बढ़ने वाला कर दे। इस नीयत के साथ वो बाजू धोए और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारे। उसके बाद मसा है, मसा में सर के ऊपर हाथ फेरा जाता है, गर्दन तक ले जाया जाता है और उंगलियां कानों में डाली जाती हैं। तो उसकी नीयत यह है कि हमारी जो सोचें हैं, जो हमारे दिमाग में आती हैं, तो वज़ू करने वाले साहब को चाहिए कि वो जब मसा करे तो वो ख्याल से और तसव्वुर से अपनी तमाम गंदी सोचों को अपने से खारिज कर दे और पाकीज़ा सोच, पाकीज़ा मोहब्बत, नेक ख्यालात अपने दिल में गालिब करने की नीयत करे। उसके बाद पाँव है, पाँव का धोना इस तरह से है कि ये पाँव ही हैं जो हमें बुराई की तरफ लेकर चलते हैं। जब हमें किसी तरफ गुनाह करना है, किसी गुनाह के लिए किसी की तरफ जाना है, चाहे वो कबीरा है या सगीरा है, उसमें कुव्वत या हमें सबसे ज़्यादा जो ताउन करते हैं वो हमारे पाँव हैं। तो उन गुनाहों का ख्याल करके जो हमसे सरजद हुए, ख्याल करते हुए हमें इनको धोना चाहिए और अपने परवरदिगार आलम की तरफ तौबा के साथ रजू करना चाहिए। जब हम इस तरह धोएंगे तो याद रखिए, हम सब जानते हैं कि क़यामत वाले दिन हमारे एज़ा अल्लाह की बारगाह में हमारी गवाही देंगे। गवाही की 2-3 शर्तें होती हैं। देने के लिए ज़ुबान की शर्त है, अगर कोई वाक़या सुनने वाला है तो सुनना शर्त है, ज़ाहिर देखना भी उतनी ही बड़ी शर्त है, और अल्लाह कुव्वत गोयाई भी देगा। सो दोस्तों, जब हम अपने ही एज़ा से कलाम करेंगे, हम अपने ही एज़ा को अच्छी तरह से गुनाहों की से धोने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों इस बात को याद रखिए कि कोई भी शख्स है, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा माजूर पैदा होता है, उसको माजूरी ये है कि उसके कान ठीक नहीं है, वो सुन ठीक नहीं सकता, लेकिन उसके जो एज़ा हैं, जो रगें हैं बोलने की, वो सब ठीक हैं। ऐसा बच्चा बोल नहीं सकता क्योंकि उसने सुना ही कुछ नहीं, इसलिए वो कोई भी चीज़ ना ही एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही कोई लफ्ज़ की अदायगी कर सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे एज़ा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, इसका मतलब है ये सुन रहे हैं। अल्लाह ने इनकी समात सलब नहीं की है, इन्हें समात दे रखी है, ये देख रहे हैं, क्योंकि गवाह देखने वाला भी होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह ने इनकी कुव्वत गोयाई को रोक रखा है, वो क़यामत वाले दिन इनको दे देगा और ये हमारे एज़ा कहलाने वाले हमारे ही खिलाफ गवाही देंगे। सो हम आम लोगों को कम अज़ कम वज़ू करते हुए इसकी एहतियात करनी चाहिए और अपने गुमान और अपने ख़याल से इन तमाम एज़ा को धोना चाहिए और उन तमाम गुनाहों से निजात हासिल करने की अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तदा करनी चाहिए। तो ये सादा सा तरीका है वज़ू करने का, इस तरह इख्तियार कीजिए। बाकी अगर आप मसनून दुआएं और जो अज़कार बुज़ुर्गान दीन ने
ادا کیے، مقرر فرمائے، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، آپ کتب احادیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بزرگان دین کی جو بہت ساری ایسی تصانیف ہیں جن میں ان دعاؤں کو جمع کیا گیا، ان میں دیکھ کے اسے پڑھ لیجیے۔ لیکن میرے نزدیک اس کی ابتدا اس دھیان سے ہے کہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے وضو کرتے ہوئے کہ ہم نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اس کے مطابق ہی ہمارے اعضاء دھلیں گے۔ تیسرا سوال ہے، ہماری عبادات کی قبولیت میں کیا کمی ہے؟ دیکھو نوجوانوں، آپ سوال کر رہے ہیں کہ قبولیت کی کیا کمی ہے۔ قبولیت کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں یہ کر لوں گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی، میں وہ کر لوں گا تو دعا قبول ہو جائے گی، وہ تو اس کے خالصتاً فضل پر ہے۔ اور کوئی شخص اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن چند میں سے جو خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، ان میں سے ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تعلیم کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ہماری عبادات کی قبولیت میں حائل ہے، جو ہمارے اذکار تسبیحات کی قبولیت میں حائل ہے، وہ رزق حرام ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ کسی شخص کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ تو آج معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کم کرپشن کرنے والا کہتا ہے کہ اگر کرپشن کو پکڑنا ہے تو زیادہ والے کو پکڑو۔ جس نے کروڑ کی ہے، کسی نے 50 لاکھ کی ہے، کسی نے 10 لاکھ کی ہے، کسی نے لاکھ کی ہے، تو ہر گناہ گار یہ چاہتا ہے کہ اس نے زیادہ کی ہے، پہلے اس کو پکڑو، اور اس طریقے سے اپنی کرپشن اور اپنے گناہ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ وہ اس گھیرے میں رہ کے اپنے آپ کو، دوستوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے گناہ کے مگرمچھ معروف ہوتے ہیں، معاشرے میں معروف ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ لوگ معروف ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا نام لیتا ہے، ان کے گناہوں کو یا ان کی مبینہ کرپشنوں کو موضوع بناتا ہے۔ دراصل وہ اپنے ضمیر کو اطمینان دلاتا ہے، اس کی تشفی کرتا ہے کہ بھائی تم نے تو بہت تھوڑا سا کرپشن کی ہے، اس نے کروڑوں میں کھا لیا، اس نے اربوں میں کھا لیا، اس نے حکومتیں کھا لی، اس نے ملیں کھا لی۔ کیونکہ شریعت کا ایک حکم ہے جو اس گناہ کے متعلق ہے کہ اللہ نے کہیں یہ بیان نہیں فرمایا۔ لقمہ حلال کی بات کر رہا ہوں، اس لقمہ حلال جس رقم سے خریدا جانا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا جو 1 روپے کی چوری کرے گا وہ قابل معافی ہے، جو 10 روپے کی کرے گا، جو 100 کی کرے گا، جو 1000 کی کرے گا، جو لاکھ کی کرے گا۔ اللہ نے کیٹیگوریکلی اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ بدنصیبی اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے خود یہ کیٹیگریاں بنا لی ہیں، ہم نے یہ درجہ بندیاں کر لی ہیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ اگر کسی نے 10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، یا خرب کی، یا $1 بلین کی بھی کی ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے معاملے کا حساب دینا ہے، مجھے اس کے معاملے کا، اس کے گناہ کا، اس کی کرپشن کا حساب نہیں دینا ہے کہ میں اپنے گناہ کو اس کے پردے میں رکھ کے دنیا کو بتاؤں اور اس کے گناہ کی تشہیر کر کے سمجھوں کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگر میری استطاعت 1 روپے کی کرپشن کرنے کی ہے، مال غصب کرنے کی ہے، کسی کو لوٹنے کی ہے، اور کسی کی 10 روپے کی ہے، کسی کی 100 کی ہے، کسی کی 1000 کی ہے، یہ تو استطاعت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگلے زیرو لگے ہوئے ہیں نا، یہ کسی شخص کی استطاعت ہوتی ہے۔ ایک پی این ہے، وہ فائل گھمانے کا 100 روپیہ 10 روپے سے شروع کر کے 100 1000 تک لے جاتا ہے، اور وہ یہ تصور کر کے بیٹھا ہے جو اندر باس ہے۔ جس وقت جو دفتروں میں کرپشنیں ہو رہی ہیں میں اسی کو موضوع کر رہا ہوں،
تو جو باس بیٹھا ہوا ہے اندر، اس نے تو ₹1,00,000 لینا ہے، میرے 100 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ حرام حرام ہوتا ہے۔ وہ جس حرام سے اپنے بچوں کو ہم پالیں گے، ہمیں اس کا صلہ، اس کا اجر، یا اس کا کہہ لیجئے جرمانہ، اس کی سزا، اس کا نتیجہ بھگتنا ہوتا ہے۔ اور جو سب سے تیز نتیجہ جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، وہ میرے نزدیک ایمان کی حلاوت کا چلے جانا ہے۔ جب لقمہ حرام ہمارے منہ میں جاتا ہے، ہمارا ایمان ہمارے دل سے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عبادات کریں اور ان کو جلد قبولیت کا درجہ حاصل ہو اور ان کا کوئی فیضان آپ کو حاصل ہو، تو سب سے زیادہ جس طرف آپ نے توجہ کرنی ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک شخص رزق حلال رکھتا ہے اور ایک شخص رزق حرام رکھتا ہے۔ رزق حرام والے کی مثال اس طرح سمجھیے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے، خیرات بھی کرے، صدقات بھی کرے، اللہ کی غفور الرحیمی کی شان اپنی جگہ بڑی عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن شرع کے قوانین کے مطابق وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رزق حلال سے چند لقمے کھاتا ہے، وہ بہت زیادہ نہیں کھاتا، بہت زیادہ نہیں پہنتا، بہت زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے رزق حلال میں خود برکت ڈالتا ہے، اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں، آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے، وہ اجر کا مستحق ہے، صبر شکر کی منزل پہ بیٹھا ہے، صرف ایک چھوٹی سی کاوش پہ کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے اور اسی سے اپنے آپ کو پالنا ہے۔ کہ ہم ہر اس شخص کو جس کے پاس دنیا کا مال کثرت سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب شخص ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، ہم اسے کامیاب شخص سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس اور کوٹھیاں ہیں، اسے کامیاب شخص سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے انعام و اکرام کا کرائیٹیریا ایمان ہے، حلال ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، نہ کہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا ہے۔ ہاں، رزق حلال سے جو میسر آئے تو ضرور استعمال کریں، وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن انعام یافتہ شخص وہ نہیں ہے جس کے کوئی بہت بڑے بڑی دولتوں کے جو ہیں انبار ہیں۔ صدیوں سے ہم جن اولیاء ان کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی نسبتیں ان سے جوڑتے ہیں، اپنی محبتیں ان پر نثار کرتے ہیں، سلسلے ہیں۔ ہمارے جو بزرگان نظام نے اپنی زندگی مجاہدات، عبادات، ریاضات اور سخت ترین مجاہدات میں گزاری، جس میں انہوں نے حلال کو بھی محدود کیا، حرام نہیں کیا، اپنے حلال کو بھی محدود کیا۔ جیسے خود روزہ ہے، ہم فرض روزے جب رکھتے ہیں تو اگر میرا رزق پوری طرح حلال ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے وقت مقررہ سے لے کے وقت مقررہ تک روک دیتا ہوں۔ اور ہمارے بزرگوں جن کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا، یہ باتیں پہنچی، یہ رحمتیں برکتیں پہنچی، فاقے کیے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سبق ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادت دنیا کے لیے کی جاتی ہے یا تن آسانی کے لیے کی جاتی ہے یا دنیا پانے کے لیے کی جاتی ہے۔
بزرگوں نے اگر اس کو بغور پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے دنیا میں ہی صلہ لے لینا یہ خالصتاً یہودیوں کا طریق تھا، یہ مسلمانوں کا طریق کبھی نہیں رہا، یہ بزرگان دین کا طریق کبھی نہیں رہا کہ اپنی نیکیوں کا صلہ اسی جہاں میں لے لیا جائے۔ لیکن بد نصیبی اس وقت اس قدر عروج پہ چلی گئی، آج جس سے بات کرو وہ اپنی بھلائی کو اسی جہاں میں اس کا صلہ چاہتا ہے، وہ اپنی بھلائیوں کا، اپنی خدمتوں کا، اپنی محبتوں کا، اپنی عبادات کا صلہ چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ جو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی، قیامت والے دن وہ اس طرح بڑی نعمت بن کے عزتوں کے ساتھ بڑے اجر کے ساتھ ہمیں عطا کی جائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ ہمیں ہے کہ لوگ یوں حسرت کریں گے کہ کاش اس دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اس صورت میں اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ہم جب اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ان کی روش کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگان دین کی زندگی جس طرح گزری وہ بڑی محفوظ اور تحریروں میں موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہڈن لائف ہے۔ اگر ہم چند سطور ان کی پڑھ لیں، ان کی زندگی کے چند باب پڑھ لیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے ایمان کے بدلے اس جہاں کو خریدنے کی عادت ڈال لی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے اتنا دور رکھتے کہ میرے پاس کم از کم یہ کہنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کچھ مناسب الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ترجمہ، تلاوت، اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد ان لوگوں کی زندگی، اس کو پڑھو جنہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی پہ وارد کیا، جنہوں نے اس کے حرف حرف کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، جنہوں نے اپنے حلال کو بھی بانٹ دیا، حرام کا سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جو حرام ہے اس کے متعلق پچھلی نشست میں بھی میں نے مثال دی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو 100 بار بھی دہرا دوں گا کہ کسی شخص کے کنویں میں ایک حرام جانور مثلا کتا گر جاتا ہے، کتے کے گرنے سے ظاہر کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اسے پاک کروں۔ تو عالم دین فرمائیں گے کہ میاں اتنے مشکیزے پانی کے اس میں سے نکال لیجئے اور باقی پانی قابل استعمال ہے۔ لیکن دوستو، مشکیزے نکالنے سے پانی تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن اسی وقت پاک ہوگا جب اس میں سے کتا نکال دیا جائے۔ اس کتے کو نکال دو، اس کے بعد چند مشکیزے پانی کے نکال دو تو کنواں پاک ہے۔ یہ حرام رزق کا کتا کنویں میں رہے گا تو سارے کنویں کا پانی بھی نکال کے بانٹ دو تو آپ نے ناپاک نکالا اور ناپاک کھلایا۔ سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں تو سب سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ رزق حلال ہے۔ اس کے بعد چند تسبیحات، وہ ان کیفیات کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور وہی شخص محسوس کرے گا جو رزق حلال کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔